سنی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس محلے میں رہتا ہے تو سنی ہے، وہ اس دربار کا گدی نشین ہے تو سنی ہے، وہ اس مدرسے کا ناظم اعلیٰ ہے تو سنی ہے۔ سنی ہونے کے لیے سنی کسی گلی محلے چوک چرستے کا نام نہیں، اہل سنت عقیدے کا نام ہے، جو عقیدے پر ہیں وہ سنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ یزید کو قتل حسین سے بری کرنے کے لیے بہت سے لوگ محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید سے دو حوالے پیش کرتے ہیں کہ اگر یزید برا تھا تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم کی بیٹی ام مسکین یزید کے نکاح میں کیسی تھی؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدى والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن اتبعهم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سب مل کے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی
سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء خاتم المرسلین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک عرس اعلیٰ حضرت عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے مختلف عناوین کے ساتھ معنون آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہم سب اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے تقریباً 40 منٹ گفتگو کرنی ہے اور 40 منٹ کے بعد تقریباً 20 منٹ کے قریب سامعین ہمارے احباب مجمع کے اندر جو دوست تشریف فرما ہے، ان میں سے کسی دوست نے کچھ سوال میری گفتگو سے متعلقہ یا عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے کرنا ہوگا تو میری گفتگو کے بعد سوالات جوابات کی انشاءاللہ تعالی نشست ہوگی۔ میں اپنے محدود وقت کے اندر اپنے گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بعد بھی خطاب ہے، آپ احباب نے بڑی توجہ، انہماک اور یکسوئی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ایسا مبارک، ایسا پاکیزہ اور ایسا خوشبوؤں والا نظریہ اور فکر اور عقیدہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر آج تک اللہ کے سارے ولیوں کا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ ذرا محبت سے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی سنی کانفرنس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ دوستان گرامی قدر، آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں گمراہی اور بے دینی کا طوفان بدتمیزی اور ایک سیلاب امڑ پڑا ہے، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر طبقہ، ہر تنظیم، ہر تحریک اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمارے ہی نوجوانوں کو، ہماری ہی عوام کو، ہمارے ہی افراد کو وہ کھینچ کھینچ کے کوئی دائیں کوئی بائیں اور طرح طرح کے گمراہی اور فتنوں کے اندر اہل سنت کے نوجوانوں کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سادہ لو مسلمان سنی نوجوان جو اپنے عقیدے کے دلائل سے ناآشنا اور نابلد ہوتے ہیں، پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں لایا گلی تو او دے نال ٹر چلی، اگر کو قادیانی پہلے آئے ہمارے لوگوں کو بات سنائے، ڈگڈگی بجائے ہمارے لوگ سادہ لوگ ایسے ان کے جاسے میں آ کے اپنا ایمان عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی رافضی آیا تو وہ لے گیا، کوئی خارجی آیا تو وہ لے گیا، کوئی ناسبی آیا تو ہمارے بندے ہمارے ہی لوگوں کو توڑ توڑ کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے بیگانہ اور ناآشنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، قرآن کی آیات طیبات، صحابہ کے عقائد و نظریات، افکار کو اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے سینہ تان کے، بازو لہرا کے، ببانگ دہل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق عقیدہ اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے مطابق دین کے دلائل کو موڑ کے پیش نہیں کرتے، ہم رب کو مانتے ہیں، رب کے رسول کو مانتے ہیں، اور جن کو رب نے منوایا ان کو بھی مانتے ہیں، جن کو سونے مصطفیٰ نے منوایا ان کو بھی مانتے ہیں۔ پچھلے بندے تک آواز ہے، ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ۔
اب موضوع مجھے تو جو دیا گیا ہے میں نے اس کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، اور باتیں سنجیدہ بھی، سمجھنے والی بھی، علمی بھی، ذوق والی بھی آئیں گی، لیکن آپ نے بے ذوقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بات محبت سے آنکھیں کھول کے، دل کی کھڑکیاں کھول کے سننی ہے، اور اپنے دل کی تختیوں پہ اپنے دل میں باتوں کو جگہ دینی ہے۔ ہم خواہشات کے پابند نہیں کہ جس کو دل کیا مان لیا، جس کو دل کیا نہ مانا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو جس کو رب منوائے گا اس کو بھی مانیں گے، جس کو سونے مصطفیٰ منوائیں گے اس کو بھی مانیں گے۔ ہم نبی کی آل کو مانتے ہیں، نبی کے اصحاب کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آل و اصحاب کا مقام و مرتبہ تو وراء الورا، بڑا بلند و بالا۔ ہم نبی کے پاؤں سے لگنے والی خاک کو قابل احترام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس خاک کی نسبت ہمارے کریم آقا کی ذات ہے۔ ہم تو ان روڑے پتھروں کا احترام کرتے ہیں، ان کپڑوں کا احترام کرتے ہیں، اور ان لکڑیوں کا ادب کرتے ہیں۔ اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی، میرے آقا کی آل ہے وہ بھی قابل احترام، میرے نبی کے اصحاب ہیں تو وہ بھی قابل احترام۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید پائی ہو، حضور کی صحبت پائی ہو، اور ایمان سے دنیا سے چلا جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ زندگی میں صرف ایک لمحہ، ایک آنے واحد، ایک لحظہ، ایک گھڑی میرے نبی کا دیدار پانے والا اتنے بلند مقام پہ ہے۔ امام ابن حجر مکی حیاتی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف۔ فرماتے ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان سے بتائیں جس نے ایک لمحہ حضور کو دیکھا، اس کے مقام تک کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی اخیار، کوئی ابرار، کوئی اوتاد، بڑے سے بڑا ولی اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ دیکھا۔ تو پھر صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا؟ پچھلے نہیں بولے ذرا محبت سبحان اللہ کہو نا۔ پھر صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر جو مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ، جو مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ، جو سفر میں حضور کے ساتھ، جو حضر میں حضور کے ساتھ، جو مزار پنور انوار میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہاں قضا نبعث یوم القیامہ۔ ایک دن حضور مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر صدیق، دوسری طرف عمر فاروق۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ۔ صحابہ آج کا منظر یاد کر لو، جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آؤں۔ امام زین العابدین یا رسول اللہ جنتی جنتی فرمایا آج کا منظر یاد کر لو، جس طرح آج آیا ہوں قیامت کے دن بھی آؤں گا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، مسند احمد ابن حنبل کی 30 جلد میں روایت موجود، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل لے کے آئے۔ امام زین العابدین سید الساجدین امام اہل بیت سے کسی نے پوچھا، حضور یہ فرمایا ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمایا ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، کتنا رتبہ تھا، حضور کی نگاہ میں ان کا کتنا بلند مقام تھا۔ تو امام زین العابدین نے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا، فرمایا منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے وہی سبحان اللہ کہے گا جنہوں سمجھ آئیے۔
منزلتہما سا، جو اب مقام ہے، اب کیا مقام ہے؟ دونوں میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدان، کوئی اخیار، ابرار، اوتار، وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مقام تک، اور صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ کوئی صدیق اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کوئی بعد میں آنے والا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا، تو جو کیجئے ذرا، جب حضور کے بعد کوئی حضور کا دوسرا صحابی نہیں ہو سکتا، جب حضور کا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا تو نمان نبی کے میں آ سکتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہتا ذرا۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ جا کے سینے کا زور لاگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی جب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، سرطن سے جدا، تن سے جدا، بھئی جب ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، اخیار مل کے صحابی نہیں ہو سکتے تو حضور کے بعد کوئی نیا نبی بھی پیدا ہو سکتا۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی۔ میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے مصطفیٰ کی صورت بھی اعلیٰ، نبی کی شریعت بھی اعلیٰ، بولو ذرا محمد سبحان اللہ۔ جو کتاب دی وہ سب کتابوں سے اعلیٰ، جو شریعت دی سب شریعتوں سے اعلیٰ، سیرت بھی سب سے اعلیٰ، صورت بھی سب سے اعلیٰ، امت بھی سب سے اعلیٰ، امت بھی کوئی کمی ہے ہی نہیں، کسی ادھوری چیز کو پورا نہیں کرنا، کوئی نظام ابھی ناتمام نہیں، توجہ کیجئے، سارے نظام حضور پر پورے ہو گئے، ناتمام نظام تمام اور مکمل ہو گیا، نہ حضور کی سیرت میں کوئی کمی، نہ میرے نبی کی صورت میں کوئی کمی۔ توجہ رکھیے ذرا، سیرت ہے تو ایسی کہ ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک، ایک عابد سے لے کر ایک عالم تک، ایک کلہاڑا چلانے والے مزدور سے لے کر ایک تخت سلطنت پہ بیٹھنے والے فرمانروا تک، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک اولاد اور بیٹے کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، دنیا کے جس شعبے میں کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت میں ساری رہنمائیاں رکھ دی۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خطاب بھی کر دیو بھئی، یہ خطاب کے ساتھ جو اپنے ذوق کا اظہار، یہ محبت مضبوط ہوتی ہے، اس سے محبت مضبوط ہوتی ہے، دل پھر پختہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام سارے مل کے پڑھیے، وہ نبیوں میں نبی ہے امام وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ نبی ہیں تو نبیوں کے امام ہیں، اور حسین ہیں تو حبیب خدا ہیں۔ اللہ نے محبوب میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نبی کی ضرورت باقی ہے، یہ کانے دجال مرزا کو ماننے والے وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھے اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی۔ قیامت کی صبح تک انسانیت کو جتنی ہدایت رہنمائی ضرورت ہے، اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی۔ قادیانی کہتے ہیں مرزائی، وہ کہتے ہیں دیکھیں نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، توجہ کریں میری طرف، نبوت رحمت ہے، نبوت نور ہے، روشنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نور کی تو ہر دور میں ہر وقت انسانیت کو ضرورت ہے، روشنی کی مخلوق خدا کو ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ نبی آنے بند ہو گئے اور حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی نہیں آ سکتا، گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب لوگوں کو نور کی ضرورت نہیں اور رہنمائی اور ہدایت کی یا رحمت کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا رحمت اور نور روشنی کے بغیر رہے گی۔ ہم کہتے ہیں ہم کو سمجھو، جب ہمیں روشنی کی ضرورت آتی ہے نا پیش، تو بعض اوقات انسان بلب سے روشنی حاصل کرتا ہے، کبھی ٹیوب لائٹ جگاتا ہے، کبھی انسان بڑا راڈ جلا دیتا ہے، روشنی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ پانی کی ضرورت پیش ہے تو کبھی میرے پاس بوتل ہے، کبھی بندہ نلکے پہ جاتا ہے، ٹوٹی پہ جاتا ہے، پھر چشمہ، پھر نالا، پھر جناب والا کھالا، پھر نہر ہے، پھر دریا ہے، پھر سمندر ہے۔ یہ ساری ضرورتیں پانی کی اس وقت ہیں جب بندہ سمندر سے دور ہو، دریا سے دور ہو۔ روشنی کی اس وقت ٹیوب لائٹ بلب جلانے کی ضرورت ہے جب سورج نہ چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ کہہ دو اپنا۔ یہ لائٹیں لگائی ہیں نا، ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج نہیں ہے، اور اگر سورج دوپہر کا چمک رہا ہو تو پھر یہ لائٹ کی ضرورت ہے۔ حبیب خدا آئے، رب نے نبوت کا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کے بعد اب کسی سے روشنی کی ضرورت ہے، اور اتنی روشنی کہ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہم بولیے، ہر مکان کا اجالا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام پر ساری ضرورتیں پوری فرما دی، تو صحابی کے مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ بولیے دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا؟
کہ سب سے زیادہ عقیدے پر میں نے بات کری، میں نے ساری مجموعی چیزیں ملا کے پیش کرنی ہے. سب سے زیادہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس ہستی کو رسول اللہ کی سب سے زیادہ صحبت ملی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. کچھ عرصہ پہلے کراچی کا ایک رافضی بولا، اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جا سکتے، نعوذ باللہ تعالی. ان کی عقل ماری جاتی ہے. وہ کہتا جنت میں جا نہیں سکتے، ہم کو یہ دیکھو وہ تو آج بھی جنت میں لیتے ہوئے. کوئی انکار کرے؟ سنی شیعہ دونوں کتابوں معتبر مسلم کتابوں سے میں ایک ایک ذمہ داری کے ساتھ حوالہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان زمین کا یہ ٹکڑا دنیا میں خدا کی جنت ہے. کوئی انکار کرے، کوئی کرے انکار کہ یہ جنت نہیں ہے. جب وہ جنت ہے، سنی شیعہ دونوں کتابوں کی روشنی میں جنت ہے، تم کہتے ہو ابو بکر و عمر جنت میں جا نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے. 14 صدیوں سے بولے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں. اور وہ مقدس اور پیاری پاکیزہ جگہ وہ ہے جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی، جہاں کسی کالے کا تبرہ نہیں جاتا. کسی کی لعنت جو کرے گا واپس اس کے پلٹ کے منہ پہ آئے گی. وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا صبح و شام درود و سلام جاتا ہے. 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ باری نہیں آتی. وہ مقدس مقام اعظم لکھتے ہیں، اعظم چشتی لکھتے ہیں شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا مقام. اے شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا مقام. اے سبز گنبد تے تھلے جو بچ دی سی تھا میرے آقا دے یاراں دے کم یار. اب دیکھیے میری وقت تھوڑا ہے، ذرا گفتگو سن لیں. میں نے عرض کیا ہم خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے پیچھے چلتے ہیں. ابھی سنیں ذرا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں. بولے کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ ہے جو 50 100 150 سال نہیں، صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے ولیوں کی جماعت میں چلا آ رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا، امت کو اس سے متنبع اور باخبر کیا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو فتنہ برپا کریں گے، جو افتراق و انتشار کی فضا قائم کریں گے. لیکن حضور نے بتا دیا امت میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، اور لوگ کٹ کٹ کے فرقے بن کے الگ الگ ہوتے جائیں گے. لیکن حضور نے واضح طور پر امت کو بتا دیا کہ جب اختلاف ہو جائے، افتراق ہو جائے، تم نے میرے صحابہ کا دامن تھام لینا. اب میں آپ کے سامنے بڑی سنجیدہ سی بات کر کے بڑی تیزی سے آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ نے توجہ سے بغیر دائیں بائیں توجہ کیے میری طرف توجہ رکھنی ہے. 2-4 حدیثیں پڑھ کے میں آخر رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے حضور کا ہر فرمان ہم مانتے ہیں. سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. لوگوں تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلاف دیکھے گا. بچوں کو بٹھا دیں نیچے، مہربانی ذرا سمجھنے والی بات ذرا سمجھ لیں توجہ سے. میرے بعد جو زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا. جب ایسی صورت آ جائے
توجہ کیجئے، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ دوسری حدیث المستدرک للصحیحین، حدیث کا نمبر 318، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے خطبہ دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ کنیاں حدیثاں ہو گئیاں؟ بولو کنیاں؟ دو۔ تیسری حدیث صحیح مسلم 6225 نمبر حدیث، حضور حجۃ الوداع سے واپس آئے، مقام غدیر خم پر خطبہ دیا، اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسری حضور کی اہل بیت ہے۔ حضور نے تیسرا خطبہ دیا، اٹھاؤ جامع ترمذی کتاب الفتن 2165 نمبر حدیث ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں لوگوں میں آج اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور حضور نے کیا خطبہ دیا؟ اوصیکم باصحابی، سبحان اللہ کہہ دے محبوبہ، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، لوگوں میرے صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھنا، ثم الذین یلونہم، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے شاگرد تابعین کا دامن تھامنا، ثم الذین یلونہم، صرف تابعین نہیں بلکہ تابعین کے تبع تابعین کا دامن تھام کے رکھنا، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، ہمیشہ امت کی جماعت کا دامن تھام کے رکھنا اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا۔ سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، مشکات المصابی، جامع ترمذی، المستدرک، مسند احمد، طبرانی کبیر صغیر، حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر 18 صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین و سبعین ملہ، خبردار تم سے پہلے امتیں وہ 73 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، میری یہ امت، پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں، میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سنتان و سبعون فی النار، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کے الفاظ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے و عقیدے پر ہوگا، اور سنن ابی داؤد کے الفاظ ہے، ہی الجماعت، وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ بولے کیا وہ ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ حدیث نے جماعت کا ٹائٹل ہمیں دیا، اور جامع سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث کے اندر حضور کا فرمان، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت بھی میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم کیا اہل سنت ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، سمجھیے ذرا، سوال اعتراض ہے اس کا جواب، اشکال کا جواب۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ اپنے نام کے ساتھ سنیت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے اہل سنت کہنے کی؟ جب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہم سنی کیوں کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے بھائی، توجہ کیجئے، کہتے ہیں ہم پھر سنی کیوں کہتے ہیں؟ تو
تو سنیے جواب دیکھیں، جواب سنیں. ہم کہتے ہیں قرآن نے ہمیں باقی ادیان کے مقابلے میں جو ٹائٹل دیا وہ مسلم ہے. ہم باقی یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں، سکھوں کے مقابلے میں قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا، اور حضور کی حدیث نے باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہمیں اہل سنت کا ٹائٹل دیا. ہم مسلم بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، ہم مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان بھی اور سنی بھی؟ تو ہم کہتے ہیں سنی ہونا مسلمان کے منافی نہیں ہے، اہل سنت ہونا مسلمان کے مخالف. اچھا آپ کا ملک کیا ہے جی؟ کون سا ملک ہے؟ تو ملک کے اعتبار سے آپ کون ہیں؟ پاکستانی. بولو کیا ہے؟ میرے ول دیکھو تھوڑی مہربانی، بیان مکمل ہونے لگا اس کے بعد سوال کی نشست ہوگی انشاءاللہ. ہم ملک کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بولو. تے صوبہ کیڑا ساڈا؟ تے صوبے دے اعتبار نہ کی ہے. اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پنجابی ہیں تے پاکستانی نہیں، تو اگر کہیں پاکستانی تے پنجابی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں پنجابی ہوں تو کیا وہ پنجابی کہہ کے اس نے یہ ثابت کیا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں؟ بھائی ملک کا تقابل ملک کے ساتھ ہوتا ہے. ہم پاکستانی ہیں انڈینز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں چائنیز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں ایرانیوں افغانیوں کے مقابلے میں، اور پنجابی ہیں سندھیوں بلوچیوں کے مقابلے میں. ہم مسلم ہیں یہودیوں عیسائیوں سکھوں ہندوؤں کے مقابلے میں، اور سنی ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں. سنی کہنے سے وہ ہچکچائے، وہ شرمائے، بھئی اپنا مذہب بتانے میں وہ شرمائے، وہ ہچکچائے، وہ آر محسوس کرے جس کے عقیدے کے اندر کوئی کجی ہو، کوئی ٹیڑھ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی برائی ہو، کوئی بد اعتقادگی کی بدبو ہو. ہمارا سنیوں کا عقیدہ تو خوشبوؤں والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو محبت صحابہ والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو عظمت اہل بیت والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو اللہ کے ولیوں کی محبت والا عقیدہ ہے. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ دونوں ہو بیڑا پار ہو جاتا ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد کا محدث بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضرت شیخ عبدالحق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ تو جو کہ 400 سال پہلے گزر گئے بزرگ. کتنے سو سال؟ 400 سال. اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلی وہ ہیں جن کو روزانہ رسول اللہ کی کچہری میں حاضری نصیب ہوا کرتی تھی. وہ اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں شیعۃ المات میں، فرماتے ہیں اگر کوئی چے گنا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن، میں مجھے توجہ کی ضرورت ہے آپ کی، فرماتے ہیں اگر گوئن چے گنا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن و این راہ راست و راہ خداست و ہر فرقہ دعویٰ می کنت براہ راست و مذہب بحق جوابش آنکہ ان چیزیں نیست و مجرد دعویٰ تمام شد برحان باید و برحان حقانیت اہل سنت و جماعت آنس کہ این دین و اسلام بنقل آمداز. فرماتے اگر میں یہ کہوں کہ اہل سنت حق پر ہیں باقی سارے
غلط ہے. ہر فرقہ دعویٰ می کنند کے براہ راست. ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے, میں سچا ہوں, میں حق پر ہوں. تو فرماتے ہیں برہان باید, دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ دلیل پیش کرو. فرماتے ہیں کوئی اپنے عقیدے کے سچ اور حق ہونے پر کچھ دلیل پیش کرے گا, کوئی کچھ دلیل پیش کرے گا, کوئی کہے گا میرے پاس قرآن ہے, کوئی کہے گا میرے پاس بخاری مسلم ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر حق کے عقیدے کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا آ رہا, اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا. فرماتے ہیں میں نے بمجرد عقل بآبافی نیس, مجرد محض عقل سے میں نے یہ بات نہیں کر دی. فرماتے تتبع تفحص اور آثار صالحین کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے جتنے ولی ہیں بری اعتقاد بری طریقہ بودان اسی عقیدے پر اسی طریقے پر آئے. داتا صاحب بھی اسی طریقے پر, ناج کے کہہ دو سبحان اللہ. غوث پاک بھی اسی طریقے پر, خواجہ صاحب بھی اسی طریقے پر, بابا فرید گنج شکر بھی اسی طریقے پر, امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل بھی اسی طریقے پر, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بھی اسی طریقے پر, امت کے صلحاء اولیاء فقہاء محدثین صحابہ تابعین تبع تابعین آج تک اللہ کا جو ولی آیا ہے اللہ ولایت دیتا ہی اسے ہے جو اہل سنت عقیدے پر ہوتا ہے. کوئی بات عقیدہ کوئی مائی کا لال انگلی اٹھا کے بتائے کہ یہ بندہ تھا جو صحابہ کا گستاخ تھا پر ولی اللہ تھا, یہ بندہ جو گستاخ اہل بیت تھا پر ولی اللہ تھا, نہیں. جو اہل بیت و صحابہ کا گستاخ ہے وہ تو ناری جہنمی ہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولایت اللہ اسے دیتا ہے جس کا سینہ صحابہ کے بارے میں بھی صاف ہے, میرے نبی کے آل کے بارے میں بھی صاف ہے. اور ان دونوں طبقات کی محبت جس دل کے اندر جمع ہے وہ سنی کا دل ہے. بولے محبوب سے سبحان اللہ. الاستیاب میں حافظ ابن عبد البر نے نقل کیا, کسی شخص نے سیدنا انس بن مالک صحابی رسول کے سامنے یہ کہا, ابھی سبحان اللہ نہیں کہنی, غلط بات ہے, کئی بندے سبحان اللہ میں کہہ دیں دینے. کسی نے کہا کہ انہا حب علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد, نعوذ باللہ تعالی. اس نے کہا عثمان اور علی کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. حضرت انس بن مالک صحابی کے سامنے کہا تو سیدنا انس بن مالک نے کہا لا کذبوا واللہ, اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں, رب کعبہ کی قسم رب نے عثمان اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دی. بلکہ ہر صحابی کی محبت, ہر صحابی, یہ صحابہ تے بڑے دور دا مقام ہے. خدا کی قسم سنی وہ ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں سے لگنے والی خاک اسے مل جائے, سبحان اللہ کہو نا, وہ اس کو بھی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جائے. صحابہ تو اہل بیت تو بڑا بہت بلند مقام ہے, اور یہ مزاج صحابہ کا تھا. صحیح مسلم حدیث ہے, توجہ کریں سب, صحیح مسلم حدیث میں آخری باتیں ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک جبہ مبارک تھا جو حضور پہنا کرتے تھے. حضور کے وصال اقدس کے تقریباً کوئی 50 سال بعد کی بات ہے. فرماتی ہیں ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جبہ کپڑے کا نا, یہ کپڑا میرے پاس, یہ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے, دھاگا کسی روئی سے بنتا ہے, روئی پھر دھاگا پھر کپڑا, پھر درزی نے سیا اور اللہ کے رسول نے اپنے جسم پاک سے لگایا. میرے نبی کی جسم کی برکت اس جبہ میں گئی نا, اللہ سبحان اللہ کہیے ذرا. جبہ کی برکت, اس جبہ کی برکت سیدہ اسماء فرماتی نحنو نغسلھا, ہم اس جبہ کو بھگوتی تھی, اس کی برکت پانی میں گئی. رسول اللہ کے جسم کی برکت جبہ میں, جبہ کی برکت پانی میں, اور پانی کی برکت کا عالم یہ ہے. فرماتی نحنو نغسلھا, ہم اس جبہ کو بھگوتی پانی میں, جو پانی باقی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی, اللہ شفا عطا فرما دیتی. نعرہ تکبیر, سارا مجمع نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک
सहाबी रसूल मुहिब्बुस सुन्ना। अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में काजी अयाज ने अशिफा में, इमाम इब्न हिब्बान ने किताब उस-सिकात में नकल किया। तो जो कीजिए, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न उमर जब हुजूर की मस्जिद में जाते, मस्जिद नबी शरीफ में, तो हुजूर के मिंबर के पास जाते, मिंबर की जिस लकड़ी पर अल्लाह के रसूल बैठा करते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसे हाथ फेर के अपने मुंह पे मल लिया करते थे। क्यों? इस लकड़ी को रसूलुल्लाह से निस्बत, इस कपड़े को हुजूर से निस्बत है। आला हजरत के बरादर मौलाना हसन रज़ा खान साहब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। इस वास्ते अदब वाले, मोहब्बत वाले, अकीदत वाले, मुवद्दत वाले, उल्फत वाले अकीदे अहले सुन्नत व जमात के साथ जुड़ के रहो, इसी के दामन के साथ लिपटे रहो। आज कोई अपनी बगल में कुरान, दूसरी तरफ हदीस, बुखारी मुस्लिम के इंटरनेशनल नंबर बता बता के लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। हदीस कोई बताते हैं, मतलब उसके अंदर कोई घुसेड़ के लोगों का ईमान अकीदा खराब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम सीना तान के, बाजू लहरा के कह सकते हैं कि इन तहरीफ करने वाले गालियों की, इन तहरीफ कारियों और इनकी जो भी ये तवीलें बातिल करते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम उनका बिल्कुल रद्दो बताल करके अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाज़े करके डंके की चोट पेश करते हैं कि हक अल्लाह ने अगर किसी को अता किया है तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। इस वास्ते बातें सुन सुन के, किसी को यूट्यूब पे, किसी को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सुन सुन के ऐसे अपना ईमान कमजोर और ऐसे डगमगाने की जरूरत नहीं है। उलमा अहले सुन्नत जो मुस्तनद तरीके से, मुदल्लल अंदाज से अपनी अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का बयान करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उनको सुना जाए और बाद अकीदा जो गुरोह हैं उनके बातिल अज़ाइम से अपने अकीदे ईमान की हिफाजत की जाए। गुफ्तगू मेरी अपने टाइम के तकरीबन करीब मुकम्मल हो गई है। अब मजमा माशाल्लाह कसीर है, कोई दोस्त मेरी गुफ्तगू से मुतल्लिका या इसके अलावा कोई मसला पूछना, बात करना चाहता तो कर ले, क्योंकि इश्तिहार पे लिखा हुआ था सवालात की निशिस्त होगी, सवालात की इजाजत होगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट कोई दोस्त सवाल करना चाहता तो कर लें। जी जी क्या पता, बस ठीक है। ये मैक मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दें, ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मजमा ज्यादा है, मुश्किल हो, बस खड़े रहें, बात पहुंच गई है, सारे सुन रहे हैं, ये मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पकड़ेंगे, फिर पीछे जाएगा, मुश्किल, फिर दिक्कत होगी ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। बस सवाल इनका ये है, मुताला किस तरह करें। तो भाई किस दर्जे में पढ़ते हैं आप? दूसरे दर्जे में। तो अभी पहले तो अपने जो मदरसे के असबाक हैं उनको मजबूत करें। अभी आप पहले दूसरे दर्जे में हैं तो पहले अपनी सर्फ और अपनी नाहव जो अरबी ग्रामर है उसको मजबूत करें, गिरदाने सही तरह याद करें, नाहमीर पक्की करें, इजरा करें, इबारत सीखे पढ़ें, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा मुताला भी करते जाएं। जो छोटी छोटी उलमा की किताबें हैं, आला रहमतुल्लाह के मुख्तलिफ रसाइल हैं और दीगर जो छोटी छोटी उलमा की किताबें हैं, मुफ्ती मियां नईमी साहब की किताबें हैं, आलात के रसाइल हैं, उनको पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह फिर आगे सिलसिला चलेगा। ठीक है जी। तो मुफ्ती साहब हमारी ये सवाल है कि इब्ने कय्यम और इब्ने कसीर के मुतल्लिक अहले सुन्नत की क्या राय है? इब्ने कय्यम के जो अकायद थे वो तो बिल्कुल बातिल और मरदूद और गुमराहाना अकायद थे, और इब्ने कसीर भी चूँकि इब्ने तैमिया के शागिर्द थे, उनके अकायद और नजरियात के हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ें नहीं है, अलबत्ता इब्ने कय्यम उसके गुमराहाना अकायद थे। और भाई जी वालेकुम अस्सलाम। तकलीद ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह क्या है? तकलीद जो है वो ज़ाहिर है कि शरीयत के सारे मसाले एक जैसे नहीं है। तकलीद आमी शख्स पर जो मुजतहिद नहीं है उस पर वाजिब है कि वो मुजतहिद की तकलीद और पैरवी करे। शरीयत के सारे मसाइल एक जैसे नहीं है। मसाइल का एक हिस्सा वो है कि जो बिल्कुल मुहकम सरी और वाज़ेह है, और एक हिस्सा वो है जो मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से उसमें मुजतहिद के इज्तिहाद को दखल है, मुजतहिद को उसमें इज्तिहाद करना पड़ता है। तो जो खुद मुजतहिद नहीं है उस पर वाजिब है कि उन इज्तिहादी मसाइल के अंदर
ایک امام مجتہد کی تقلید اور پیروی کرے. اور اس پر امت کا اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اجتہادی مسائل کے اندر بغیر مجتہد کی تقلید کے عمل کرنے کا کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ امام کی تقلید کرے. ایک منٹ، علامہ ابرار صاحب اور بانیان کی طرف سے بھی ایک اعلان ہے کہ جو دوست سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیچھے بھی ہیں، تو ادھر قریب آ جائیں، مائک میں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے سوال کیا ہوا ہے، پھر اس کا جواب کیوں دیا جا رہا ہے. اور ایک اور، میں نے دونوں مسجدوں میں جمعہ پر بھی اعلان کیا تھا کہ پورے علاقے میں جو بھی بندہ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ جس کا بھی فالوور ہے. عقیدہ اہل سنت پر جس بندے کو کسی بزرگ پر بھی اعتراض ہے اس کا بھی جواب دیا جائے گا. ادھر آ جائیں مائک میں، اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ سوالات مکمل ہوں گے. کرنے دیں، خود کرنے دیں، جس نے کرنا خود کریں بے سوال. جی اچھا مفتی صاحب، میرا اس میں آپ یہ اپنے رکھنا ہے ذہن میں کہ آپ نے عوام الناس کو مد نظر رکھ کے سوال کرنا ہے. جو آپ کو پیچیدہ سوال کریں گے اگر مجھے آتا ہوا تو میں اس کا بھی جواب عرض کروں گا، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ عوام کے اوپر گراں گزرے گا، عوام کے سر کے اوپر سے بات گزر جائے گی، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں یہ مد نظر رکھے کہ عوام کا فائدہ بھی ہو. جی بعض علماء بھی ہوتے ہیں طالب علم وہ مشکل سوال بھی کر دیتے ہیں، تو اگر میں اس کو بتا بھی سکا ہوا تو لیکن عوام کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جی سوال یہ ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے مرزا کی طرف سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا. کئی علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کہ حضرت علی کے چھوڑیں، جو سوال ہے وہ کریں. بس سوال آگے یہ ہے آپ کہ تو جواب دینا شروع ہو گئے. وہ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ بس اس کا جواب لے لیں. یہ بالکل جھوٹ ہے، سرے سے جھوٹ ہے، اور کوئی سند صحیح کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں. اگر کوئی بات ثابت ہے کہ یہ ہے تو لے کے آئے، کوئی ایسی بات ثابت نہیں. بلکہ شیعہ سنی، سنیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں سے، شیعہ کی 5 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، ان میں سے سر فہرست بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اس کے اندر، اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مولا علی کے ایک شاگرد تھے درار بن دمرہ السدائی الکنانی، وہ حضرت امیر معاویہ کو ملنے کے لیے وہاں گئے تو حضرت معاویہ نے اپنے دربار میں درار بن دمرہ کو کہا صف لی علیین، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، علی کے اوصاف بیان، یعنی یوں کہہ لیں کہ علی دی منقبت پڑھ کے سنا، علی کی منقبت پڑھ کے سنا. سنیے یار توجہ کریں ذرا، علی کی منقبت پڑھ کے سناؤ. تو درار نے کہا کان واللہ بعید البدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا. بندے میرے بل دیکھ نہیں رہے، افسوس والی بات ہے یہ. یار جگہ دے دیں. اچھا ماشاءاللہ استاذ العلماء مناظر اسلام فخر اہل سنت مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب، آپ خانے وال، آپ اسٹیج پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحاب یہ نبی. علماء اہل سنت لبائی 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 لبائی. اب آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. سوال و جوابات کی نشست شروع ہے. بڑی مہربانی یار، بڑی محنت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، توجہ رکھیں، کوئی بندہ اپنی بات نہ کرے جواب کے دوران. جی توجہ ہے. جی اصل میں یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے اور وہ یہی ظاہر اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ
حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، نرم دل تھے۔ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ نبی کے صحابہ سخت ہیں اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل۔ اب یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹی اور باطل قسم کی روایات ہیں۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں نے عرض کیا شیعوں کی 5 کتابوں کے اندر اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے ریفرنس سے میں نے بیان کیا کہ یہ روایت موجود ہے۔ درار بن دمرہ السدائی الکنانی حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو کہا صف لی علیین، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو۔ تو درار بن دمرہ نے کہا کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ ویستوحش من الدنیا وزہرتها، اور لمبی ایک پوری صفحے کی منقبت پڑھی۔ جب مکمل منقبت کی پڑھی تو روایت کے اندر لفظ موجود ہے کہ حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی آنسوؤں سے تار ہو گئی اور اپنی آستین کے ساتھ ایسے آنسوؤں کو پوجا۔ ملا باقر مجلسی نے نقل کیا اور کہا کانا واللہ رحم اللہ ابو الحسن واللہ کانا کذالکا، اللہ ابو الحسن علی پر رحم فرمائے، یقیناً علی ایسے ہی تھے۔ اے درار علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے۔ حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا اے درار یہ بتاؤ کہ علی کی شہادت پر تمہیں کتنا غم ہے؟ کہا کہ اتنا غم کہ جتنا ایک ماں کی گود میں اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے اور بیٹا ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کے مر جائے، ماں کو کتنا غم ہوتا ہے، درار کو مولا علی کی شہادت پر اس سے بھی زیادہ غم لاحق۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور سند جید کے ساتھ امام ابن عساکر تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 59 صفحہ 132 پر روایت لے کے آئے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس روایت کو جید قرار دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور حضرت معاویہ سے آ کے کہا اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں کہ آپ علی کی مثل ہیں یا علی سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، علی مجھ سے افضل ہیں اور علی مجھ سے خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان میرے چچا کے بیٹے کو ظلماً شہید کیا گیا، میں ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو علی سے افضل نہیں مانتا۔ تو یہ ساری روایتیں اور واقعات کی بتاتے ہیں کہ ان کی دل میں کوئی آپس میں بغض اور دشمنی نہیں تھی، وہ ایک مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر قصاص کا، اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ معاملہ پیش آیا۔ اور اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا خطبہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہمارا اور معاویہ کا رب بھی ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی بھی ایک ہے، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے۔ لا یستزیدون فی الایمان باللہ وتصدیق برسولہ ولا نستزیدہم، فرماتے ہیں ہم ان سے ایمان میں زیادہ نہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، الا مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف صرف عثمان کے قصاص کے بارے میں ہے، ونحن منہ برا، اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اہل شام اور حضرت مولا علی وہ آپس میں بھائی تھے، ان کا تعلق تھا، صرف اختلاف ایک مسئلے پر تھا۔ یہ جو جھوٹی داستانیں بنائی گئی ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ایسے گالیاں نکالتے رہے، یہ بالکل جھوٹ اور بہتان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قبلہ صاحب میرا ایک سوال ہے، بھئی روایت پڑھیں، اور اگر اس روایت کے اندر، اب اتنے بندے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اگر اس روایت کے اندر یہ بات موجود ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت معاویہ کا نام لیا، صحابی رسول ہیں، وہ نعوذ باللہ مولا علی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تھے، تو جو آپ نے جرمانہ ڈالا مجھے ڈالا، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، حدیث ایک جگہ سے پڑھتے ہیں اور چلے دوسری طرف جاتے ہیں۔ وہ کوئی شخص تھا، بنو امیہ میں سے کوئی شخص، مروانی کوئی شخص تھا، اس نے کو حضرت مولا علی کے بارے میں نزیبہ کلمات کہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی روایت کے اندر ایسی بات موجود نہیں۔
وہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں نا، یا جس کا آپ نے کسی سے ریفرنس سنا ہوا ہے، وہ کوئی مروانی یا بنو امیہ کا کوئی شخص تھا، حضرت معاویہ نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قبلہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آج آپ نے کورس بھی ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، اس میں کیا ہے کہ ہم اصلا جو قرآن و حدیث، ابھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ، ہم ساری تقریر ہی اس میں یہ کہ ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اب ہوا یہ کہ اس دور میں، کیونکہ یہ ٹائٹل بڑا پیارا ہے، خوبصورت ٹائٹل ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اب اس ٹائٹل کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں نبی کا وہی مقام ہے جو پنڈ کے اندر گاؤں کے چودھری کا مقام ہوتا ہے بس، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے باطل عقیدے کا رد کر کے اہل سنت کا عقیدہ واضح اور آشکار کر کے پیش کیا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم امام احمد رضا بریلوی کے ماننے والے سنی ہیں۔ اب جو لوگ اس ٹائٹل سے تکلیف ان کو ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ بتا کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے، توجہ کیجئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کے سارے دروازے بند فرما دیے۔ کوئی چور دروازہ اندر گھسنے کا، کوئی چور دروازہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بریلوی کا ٹائٹل اپنے سے الگ کریں تاکہ جو من مانی ہم نے کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ یہ اصل مقصود ہے ان کا۔ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ جس طرح یہ عورتیں آزادی چاہتی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، یہ اس طرح یہ بھی آزادی چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے، اور جب ہم آزاد ہو جائیں گے کہ نہیں ہم بریلوی نہیں ہیں، اور پھر جب وہ اپنے من گڑت جو عقیدے ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیں گے، رافضیوں کے پاس بیٹھیں گے تو رافضیوں کی بولی، دوسری کمپنی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی بولی۔ لیکن جب ہم امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش کریں گے کہ دیکھیں امام احمد رضا نے یہ لکھا ہے، وہ کہیں گے ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں۔ غلط سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ وہ اس لیے بریلویت کے ٹائٹل سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت بریلوی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی تشریحات کو ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گرامر کے امام نہیں، سروناب کے امام نہیں، عقیدے کے امام ہیں۔ کس کے امام ہیں؟ عقیدے کے امام ہیں۔ صحابہ کے والے سے، اہل بیت کے والے سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کانٹے کی تول پہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ لہذا جو یہ دعوے آج کل کر رہے ہیں نا، جو راگ الاپ رہے ہیں، یہ اصل میں اس آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ روح افزا ہونے کے لیے صرف بوتل پہ اگر لیبل روح افزا کا لگا ہوا ہو تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی، اندر ماحول روح افزا کا ہونا ضروری ہے، اندر میٹیریل ہونا ضروری ہے۔ سنی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس محلے میں رہتا ہے تو سنی ہے، وہ اس دربار کا گدی نشین ہے تو سنی ہے، وہ اس مدرسے کا ناظم اعلیٰ تو سنی ہے۔ سنی ہونے کے لیے سنی کسی گلی محلے چوک چرستے کا نام نہیں، اہل سنت عقیدے کا نام ہے۔ جو عقیدے پر ہے وہ سنی ہے۔ نعرہ تکبیر! جو عقیدے پر ہے وہ کیا ہے؟ سنی ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، نعرے ماری ہوئے، کوٹ کوٹ پیے ہوئے تو کبھی کہ سنی نہیں۔ سنی وہ ہے جو صدیق اکبر کا پہلا نمبر مانتا ہے، داتا صاحب کا عقیدہ، غوث پاک کا عقیدہ، مولا علی کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ جو پارٹی ہے نا، یہ وہ دوسرے گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑے سے عقیدے ان کے لے لیں، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے سے ادھر سے، اور ریا ملا مال لوکاں نوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ اعلیٰ نے سچا سودا دیا ہے، سچا سودا۔ اس لیے اعلیٰ کے ماننے والے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اور یقیناً ہم کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ کہیں گے۔
اور کو دوست अस्सलाम वालेकुम। آخری سوال جی ٹھیک ہے अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام مفتی صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ یزید کو قتل حسین سے بری کرنے کے لیے بہت سے لوگ محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید سے دو حوالے پیش کرتے ہیں کہ اگر یزید برا تھا تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم کی بیٹی ام مسکین یزید کے نکاح میں بھائی کیسی تھی؟ دیکھیے یہ رشتہ داریاں تعلقات ہوئی اپنی جگہ پہ، لیکن اہل سنت کا، میں نے عرض کیا اہل سنت کا جو تواتر کے ساتھ نظریہ چلا آ رہا ہے، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے تواتر سے کہ یزید فاسق و فاجر ظالم و جابر تھا، فاسق و فاجر ظالم و جابر تھا، اور سیدنا امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے وہ قصوروار ٹھہرتا ہے، اس کے دور حکومت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، لہذا اس کو بری ذمہ قرار دینا اور اس کو بالکل پاک صاف کر کے پیش کرنا یہ اہل سنت کا منہج نہیں۔ لیکن مفتی صاحب کیا ان کی یہ جو وہ شادیوں کی روایت پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ابن حزم کے حوالے سے میں اس نے کہتا لکھا ہے۔ بعض چیزیں رشتہ داریاں تعلقات اس طرح کے ہیں کہ وہ آپس میں ہوئے۔ اب یزید کا جو فسق و فجور اور ظلم و جبر ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سامنے بعد میں آیا، تو جب چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی تو پھر وہ جو پہلے سے رشتہ داریاں ہیں تو ان کو تو اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ اور کو دوست جی آئی صاحب ایک سوال چھوڑا جائے میرا جی کیا سپریم کورٹ جگہ سانتے فیصلہ مردیاں دا ہویا وہ دی وضاحت کر دے ذرا جی۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ وہ تو فیصلہ واپس بھی ہو گیا، جو شکے تھی جن کے اوپر علماء کو اعتراض تھا، قادیانیوں کو تبلیغ کی اپنے اداروں کے اندر اجازت دی گئی تھی تو وہ شکیں واپس لے لی گئی ہیں، اور وہ جو ان کو ایک سمجھنے کے اجازت دی گئی تھی وہ ختم ہوگی، منسوخ ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم یہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، لیکن فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے اما واللہ نبی ابن نبی۔ سوال یہ چل رہا تھا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھا گیا؟ تو اس کے جواب میں کئی احتمالات بیان کیے، ان میں سے یہ احتمال بھی بیان کیا جس کو علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کیا، اما واللہ نبی ابن نبی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی ہیں، تو یہاں یہ تو اس بات کوئی عبارت پیش کریں، عبارت پیش کریں گے تو اس پر بات ہوگی۔ یہ اگر کوئی ایسی عبارت ہے تو مردود باطل قسم کے اقوال بھی کتابوں کے اندر ہوتے ہیں، اس طرح کے ضروریت دین کے عقیدے کے اگینسٹ اس طرح کی بات کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ پہلے عبارت پیش کریں وہ کس کانٹیکسٹ میں کس طرح کی عبارت ہے، پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو وہ طالب علمانہ سوال ہے، یہ الگ سے کر لیتے آپ، عوام کیسے تشویش میں ڈالیں۔ حضور آپ نے کہا تھا کہ بزرگوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، جی صوفی برکت صاحب کے بارے میں پوچھیں۔ ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے، اہل سنت کے عقیدے پر نہیں تھے ان کے نظریات، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ صوفی برکت جو یہاں سلار والے کے ہیں وہ وہابیوں کی تعریفیں کرتے تھے، دیوبندیوں کی تعریفیں کرتے تھے، اور اپنی کتاب مقالات حکمت کے اندر وہابیوں دیوبندیوں کے علماء کو مجدد تک لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنے رسالہ جو ان کا نکلتا تھا دارالحسان، ان کا جو وہاں سے رسالہ نکلتا تھا، اس کے بالکل ٹائٹل ورک پہ اور تقویم الاحسان ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مقالات حکمت میں لکھا ہے کہ میں وہابی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، میں ہر مذہب کا پیروکار ہوں۔ اس طرح کے عقائد ان کے تھے، اور علماء اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ کے خلاف بولا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مشرک ہے، فیصل آباد میں آ گیا شرک پھیلا رہا ہے۔ اس طرح کے ان کے عقائد و نظریات تھے، وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور ان کے بڑے اکابر علماء کو مجدد تک انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، لہذا ان کے عقائد اہل سنت والے نہیں تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی جنت میں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ معصوم ہوتے ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خطا لغزش ہوتی ہے یعنی کوئی ان سے بھول ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو وہ امکان اس کا ہے، بلکہ اس کا وقوع بھی ہے، وہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔ عصمت کے منافی جو ہے وہ گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ عصمت کے منافی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس کرو ہونا 20 منٹ کا ٹائم سی، ٹھیک ہے جی، باقی بھی آپ نے بیان سنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست بیٹھے رہیں گے نا؟